تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے حوالے سے. یہ مخمصہ تو چلتا رہے گا. یہاں پہ پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ایک کورٹ مارشل کی. یہ کورٹ مارشل ایک سویلین کا ہے. اس پر بظاہر پاکستان میں بات نہیں ہوئی. آسٹریلیا میں بات ضرور ہوئی ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں وہاں پہ اس کا چرچا کیوں ہے اور یہاں پر کیوں ہم کتراتے رہے ہیں. ہم بھی آج اسی لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بار بار یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آئین ہے. ہماری عسکری قیادت نے بھی کہا ہے کہ آپ کو تنقید کرنے کی اجازت ہے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے. اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہم آپ کو یہ جو قصہ بتا رہے ہیں یہ ایک صاحب کا ہے جن کا جو نہ کہ کوئی بلوچ علیحدگی پسند ہیں, نہ کوئی پشتون قوم پرست رہنما ہیں. یہ ایک کمپیوٹر انجینئر ہیں بائی ٹریننگ. انہوں نے امریکہ سے تعلیم حاصل کی. کافی لمبا عرصہ یہ آسٹریلیا میں رہائش پذیر تھے. وہاں پہ ایک بینک کے لیے ایز اے رسک اینالسٹ کام کر رہے تھے. اور پھر 2015 میں ان کے والدین جو کہ اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کی تیمارداری کی غرض سے یہ پاکستان واپس شفٹ ہوئے. ان کا نام ہے حسن عسکری. واپس آنے کے بعد انہوں نے جو ملک کے حالات دیکھے تو ان کو کچھ تشویش ہوئی کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے, آپ بھی جانتے ہوں گے, جو کچھ ذرا سے جھکی ہوتے ہیں, سارے نیوز چینلز دیکھتے ہیں, ساری اخباریں پڑھتے ہیں, پھر وہ اپنے ملک اپنے ذہن پہ طاری کرتے ہیں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی کہ ہمارے ہاں جو الیکشن ریفارمز ہیں وہ ہونی چاہیے, ایجوکیشن ریفارمز ہونی چاہیے, آرمی کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اس پہ یہ کھوجنا کرتے رہتے تھے, ریسرچ کرتے رہتے تھے, لکھتے پڑھتے رہتے تھے. 2018 میں جو ہمارے ملک کے حالات رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ملک جو ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک الیکشن ہوا تھا اور ایک ہائیبرڈ رجیم آئی تھی. انہوں نے کہا جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہمارا ملک جو ہے اس کا کباڑہ ہو جائے گا. ان کو بہت زیادہ تشویش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں چونکہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں, میں کوئی ٹرول نہیں ہوں, میں کوئی صحافی نہیں ہوں, میں اینکر نہیں ہوں, تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ شور مچاؤں اور کسی کو تکلیف پہنچے, میں براہ راست انہی لوگوں کو کچھ خطوط لکھ دیتا ہوں جو اس کے ذمہ دار ہیں. ان کو تھوڑا سا احساس دلاتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے ہماری فوجی قیادت جو اس وقت کی تھی, جنرل باجوہ تھے, دوسرے جنرلز تھے, ان کو انہوں نے خطوط لکھے. کوئی 7 سے 8 انہوں نے خط لکھے, کوئی جواب نہیں آیا. بہرحال وہ لگے رہے 2018 سے 2020 تک. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں ایک اور خط لکھتا ہوں اور میں اب کوشش کرتا ہوں کہ میں عدلیہ کو لکھوں کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک انہوں نے خط ڈرافٹ کیا جو انہوں نے کچھ ججز کو بھیجا. وہاں پہ وہ کسی انٹیلیجنس والے صاحب کے ہاتھ لگ گیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. انہوں نے کہا ذرا تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی میں وہی ہے یا کیا ہے. انہوں نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں. انہوں نے کہا جی وہاں یہ خط میں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا مجھے ایک کاپی چاہیے. انہوں نے کہا آپ آ جائیں میرے گھر, آپ آ کے ایک کاپی میرے سے لے جائیں. وہ صاحب ان کے گھر پہ آئے اسلام آباد میں اور ان سے وہ ایک کاپی بھی ریسیو کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس پہ غور کر رہے ہیں, جس سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ خطوط جو ہیں وہ حسن عسکری ہی لکھ رہے تھے. اس کے بس 2-3 دن کے بعد صبح گھنٹی بجی. بہت سارے لوگ کچھ وردی میں کچھ بغیر وردی کے, انہوں نے گھر پہ دعویٰ بول دیا. ان کے جو باورچی ہیں ان کو کرسی سے باندھ دیا, ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان کو ایک طرف کر دیا اور یہ اوپر سو رہے تھے وہ اوپر گئے, ان کو اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے اپنے ساتھ. یہ بات ہے اکتوبر 2020 کی. مطلب 2-2.5 سال جو ہے فیملی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں ہیں, کب آئیں گے, کیا ہوگا. ان کی ایک بہن ہے آسٹریلیا میں, وہ واپس آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں پتہ کرتی ہوں. انہوں نے کوشش کی, پتہ یہ چلا کہ ان کو ساہیوال کے ہائی سیکیورٹی جیل میں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے اور اسی دوران ان کا ایک کورٹ مارشل بھی کر دیا گیا. ان پر الزام لگایا گیا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 131 کے تحت کہ آپ نے فوجی افسران کو بغاوت پہ اکسانے کی آپ نے کوشش کی ہے, جو کہ ایک ناقابل تلافی جرم ہے. ان کو کنوکٹ کر دیا گیا, 5 سال قید با مشقت کی سزا بھی سنا دی گئی. ان کے جو لائر ہیں ایمان مزاری, ان کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں نہ کوئی ان کو ڈیفنس کا حق دیا گیا, نہ الزامات بتائے گئے, نہ چارج شیٹ کیا گیا, اور یہ ایک یک طرفہ ایک شیم ٹرائل ان کا کہنا ہے کہ تھا. تو یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا اس پہ اس لیے کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. ہماری جو ان کی جو بہن ہیں جو اس معاملے پہ آواز اٹھانے کی کوشش, ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی کافی عرصہ تو ہم چپ رہے کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں. پھر اپریل کے پہلے ہفتے میں ہم نے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی. وہ پریس کانفرنس ہمارے ٹی وی چینلز پہ نہیں دکھائی گئی اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
سب سے دلچسپ بات اس پورے قضیے کی یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ خود فوج کے ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی فوج کو دی، اور وہ اپنی اس بزرگی کی عمر میں انہوں نے جی ایچ کیو کو متعدد خط لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو ہائبرڈ نظام تھا وہ تو چلا گیا، ہماری ایک نئی عسکری قیادت آ گئی اور ہم بار بار انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپیل سنی جائے. وہ اپیل بھی ذرا 1.5 سال سے پینڈنگ ہے، اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. اور فیملی کا اب یہ کہنا ہے کہ دیکھیں والدین جو ہیں وہ ان کی خاص کر کے جو والدہ ہیں وہ بستر مرگ پر ہیں، اور وہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک دفعہ صرف ملا دیں، اس کے بعد میں اگر اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا. ان کی والدہ جو ہیں کڈنی کی پیشنٹ ہیں جی، کرونک کڈنی ان کا ڈائلسس ہوتا ہے، ہفتے میں 3 بار ڈائلسس ہوتا ہے. میجر جنرل سید ظفر مہدی عسکری ان کے جو والد صاحب ہیں، اب آپ نے ان کی کیریئر کا تو بتا دیا، اوور 30 ایئرز آف سروس پاکستان فوج میں، آرٹلری میں اور ایویشن میں. بہت اس میں ڈیٹیلز ہیں، ہم بس اتنا ٹائم نہیں ہے شاید کہ ہم ہر ڈیٹیل بتائیں، کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ان کی جو بہن ہے زہرا کا کہنا ہے کہ جب سزا سنائی گئی نا، جب ورڈکٹ سنایا گیا تو وہ نہ ان کے وکیل کو بتایا گیا نہ ان کو بتایا گیا. ایک بلینک پیپر پہ صرف لکھا ہوا ہے 5 years rigorous imprisonment، کوئی لیٹر ہیڈ نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ ہوا. اچھا پھر ظاہر ہے کہ وہ ہے سائیوال میں. اچھا سائیوال جیل جس جیل میں ہے اس کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی تھانہ ہے یا کوئی لاک اپ ہے، نوٹوریس. یہ نوٹوریس ہے. یہاں پر جو آپ کے جو ٹاپ وہ کہتے ہیں نا جو بلیک ٹیررسٹ بلیک کانوکٹس ہوتے ہیں یہ وہاں ہیں. ان کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے. جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے اور جنہوں نے لوگوں کو خط لکھا ہے وہ ایک ہی جیل میں ہے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ سمجھیں. اچھا پھر 14-15 گھنٹے کا سفر کرنا ہوگا اگر آپ ان کو جا کے دیکھنا چاہتے ہیں. میں والدین کی بات کر رہا ہوں. آدھے گھنٹے کے لیے، وہ بھی لاسٹ منٹ پر آپ کو بتایا جاتا ہے. ان دونوں کے لیے ناممکن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خط و کتابت بھی جو ہے وہ بہت ہمیں تابڑتوڑ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے تھوڑی سی الاؤ ہوتی ہے. اچھا پھر لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے رجوع کیا. اوکے، وہاں 14 جون 2022 پچھلے سال کی بات ہے، ڈائریکشن ایشو ہوئی، آرڈر ایشو ہوئی کہ آپ حسن عسکری صاحب کو ہائی سیکیورٹی پریزن سائیوال سے سینٹرل جیل اڈیالہ جیل راولپنڈی شفٹ کر دیں 14 دنوں کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوا تھا، لمبی ایک طویل قانونی جنگ کے بعد یہ ہوا تھا، لیکن ہو گیا. ٹھیک ہے. 9 مہینے گزر گئے، آرڈر پر کوئی عمل نہیں ہوا، لیکن بالآخر 9 مہینوں میں تو بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، آخرکار عمل ہو گیا. وہ جا رہے ہیں 3 ہائی ایسز میں ان کو لے جا کر یہ اڈیالہ، اور سامنے ایک کالی 4x4 آتی ہے، ویگو ریوو جو بھی ٹنٹڈ ونڈوز، کہتے ہیں جی واپس. بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں واپس. ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں، اچھا یہ گئے ہو لاہور ہائی کورٹ کے بعد کہ سر یہ آپ کے آرڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک کوئی کنٹیمپٹ جو ویسے تو یوں لگتی ہے نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم آؤ جواب دو، تم آؤ جواب دو، ایسی کوئی چیز نہیں. تو ہم بہت سنتے ہیں کہ ہمارے ہاں احتساب کا نظام فوج کے اندر بہت زبردست ہے. توقع یہی ہے کہ ہماری ایک قیادت تو چلی گئی، جو نئی قیادت آئی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ انٹرنیشنلی ہیومن رائٹ سرکلز میں بار بار اٹھ رہا ہے، اور اس سے کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے، جب اگر اس طرح کا خط آئے اور آپ کو اچھا نہ لگے، آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں. آپ بندے کو ہائی سیکیورٹی جیل میں نہ پھینکیں.